Assalamu alaikum, O level Islamiyat by Sir Mukarram. Today we are going to study the topic Conquest of Makkah yani Fatah Makkah. This is part 2. Part 1 video link is available in description. Part 1 video का link description में मौजूद है और ये उसका बाकिया हिस्सा part 2 है. Fatah Makkah का part 2. Holy Prophet was very humble and pious man. नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हमदर्द और पाकीज़ा इंसान थे. Eventually, the Holy Prophet, peace be upon him, also pardoned 12 or 13 of those who had been excluded from the general pardon. بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 اور 13 افراد کو بھی معاف کر دیا جنہیں شروع کے اندر جو ہے عام معافی سے مبرہ یعنی الگ کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کے صدقے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا. Only 4% out of original list were actually executed. صرف تمام لوگوں کے اندر 4 افراد ایسے تھے جنہیں سزا دی گئی، اس کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو معاف کر دیا گیا. This huge pardon is one of the best instances among all time in human history. اتنی بڑی معافی ایک فاتح کی جو کہ اس شہر کے اندر فاتح بن کے داخل ہوا، تاریخ انسانیت کے اندر نہیں ملتی. Holy Prophet, peace be upon him, pardoned all those who tortured brutally, provided injuries, gave great sorrow and grief, used abusive and insulted language. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے آپ کو اذیتیں پہنچائی تھیں اور مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی تھیں، انہیں انجریز پہنچائی تھیں یعنی کہ زخم دیے تھے، دلی اور دماغی دکھ دیے تھے، بدتمیزی کے ساتھ زبان استعمال کی تھی اور ان کی تضحیق کی تھی. ان تمام چیزوں کے باوجود بدلہ لینے کے بجائے آپ نے اللہ تعالیٰ کا خوف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت دیا اور تمام لوگوں کو معاف کر دیا. سینٹ لین پول ایک رائٹر ہے who wrote in his book جو اپنی کتاب میں لکھتا ہے اور کتاب کا نام ہے The Speeches and Table Talk of Holy Prophet, peace be upon him. اس کتاب کا مطالعہ کرنے سے بھی آپ کے اندر بہت زیادہ رہنمائی ملے گی آپ کو دین اسلام کی. وہ اس کتاب میں لکھتا ہے کہ he freely forgave the Quraysh all the years of sorrow and cruel scorn and gave amnesty to the whole population of Makkah. کہ وہ لکھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس دن تمام لوگوں کو معافی دی اور یہ بہت بڑی معافی تھی قریش کے تمام ان اذیتوں کو، دکھ ہو اور جو انہوں نے نقصان پہنچایا تھا اپنے دور حکومت میں، ان تمام چیزوں کو مد نظر نہ رکھا اور بھلائے طاق رکھتے ہوئے آپ نے حکومتی اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے ان تمام لوگوں کو معاف کیا. ایمنسٹی کا مطلب ایک ایسا شخص جو کہ حکومت کا اتھارٹی رکھتا ہے اس کے باوجود بھی وہ لوگوں کو معاف کر دیں. ٹو دا ہول پاپولیشن آف مکہ، یہ عام معافی کا اعلان تھا پورے مکہ کے پاپولیشن کے اوپر. The army followed his example and entered quickly and peacefully. No house was robbed, no woman insulted. اس کے بعد یہ آرمی جو ہے اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق امن کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئی. کسی بھی گھر کو نہ تو لوٹا گیا اور کسی بھی عورت کی انسلٹ نہیں کی گئی. It was thus that Holy Prophet, peace be upon him, entered again his native city. یہ وہ وقت ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پھر اپنے آبائی شہر کے اندر داخل ہوئے. Through all the annals of history, there is no triumphant entry comparable to this one. تاریخ انسانیت کے اندر تمام ادوار کے اندر کبھی بھی کوئی ایسا کامیاب فاتح ہے کہ اس طریقے سے اپنے شہر کے اندر انٹری تاریخ میں کسی بھی پرانے ایونٹ سے کمپیئر نہیں کی جا سکتی، نہ ہی کسی آنے والے ایونٹ سے کمپیئر کی جا سکتی ہے کہ جب تمام تر اذیتیں دینے والوں کو عام معافی کا اعلان کر دیا گیا ہو. آتھر گلیمن in his book The Scark Sense says, آتھر گلیمن بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے It is greatly to Holy Prophet, peace be upon him, praise that on the occasion of the conquest of Makkah, when his resentment for all ill use the past might naturally have incited his army from shedding of blood and showed every sign of humanity and thanksgiving to Allah for his goodness. گلیمن یہ لکھتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کے طور پر مکہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے دور پر، تو وہ تمام ریسنٹمنٹ یعنی کہ دکھ اور تکلیفیں جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی تھیں ان لوگوں کی طرف سے، وہ آپ کو اکسا سکتی تھیں بدلہ لینے پر اور انتقام لینے پر. لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی آرمی کو حکم دیا کہ نہ تو خون خرابہ کرنا ہے اور نہ ہی کسی قسم کے آپ نے کسی کو اذیت پہنچانی ہے، اور تاریخ انسانیت کے لیے ایک ایسی انسانیت کی مثال قائم کی اور اللہ کے شکر کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دشمن کے اوپر حکمرانی عطا فرماتا ہے تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے
اور حاکم بننے کے بعد بھی ہم نے وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ہم نے اپنی ذاتی انا کو مد نظر رکھتے ہوئے انتقام نہیں لینا ہے. تو گلیمن کے اس کتاب کے مختصر سے جائزے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کس طریقے سے انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ آپ نے ہمیشہ اللہ کے حکم کی تابعداری کرنی ہے، چاہے آپ محکوم ہوں چاہے آپ حاکم ہوں. لسن کیئرفلی. اگر کوئی بھی سوال کرنا ہے اس لیکچر کے بارے میں تو واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. سبسکرائب دس چینل، لائک اینڈ شیئر دس چینل. اگر آپ ٹیوشن کلاسز لینا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں واٹس ایپ نمبر کے اوپر. The doors were open to Islam. It was real new widening era for Islam. اب اسلام کے راستے کھل چکے تھے اور یہ وہ دور شروع ہوا تھا اسلام کے لیے کہ جب لوگ بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہو رہے تھے. Holy Prophet, peace be upon him, was given and was elevated to a huge and paramount position over the whole peninsula. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد پینسولا یعنی اس جزیرہ نما عرب کے تمام تر علاقے کے اندر سب سے اونچی پوزیشن پر موجود تھے، اور اب کوئی دشمن آپ سے بڑا نہیں تھا. آپ فاتح مکہ تھے، آپ نے پورے علاقے کو فتح کر لیا تھا اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے، اور اب اللہ تعالیٰ کا دین مکمل طور پر غالب آ چکا تھا. Holy Prophet, peace be upon him, purified the Kaaba, and before Zohar, Holy Prophet, peace be upon him, directed Hazrat Bilal Raziallahu Ta'ala anhu to place himself the roof of the Kaaba and announce the azan. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو پیوریفائڈ یعنی کہ صاف ستھرا کیا، اور وہاں پہ جو 360 بت تھے جو پارٹ 1 میں ہم بتا چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، انہیں توڑوایا اور ختم کیا. اور اس کے بعد آپ نے حضرت بلال کو یہ حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے آج اذان دیں اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیں کہ اب فتح مکہ کے بعد پوری دنیا میں انسانیت اور رہنمائی کے راستے کھل چکے ہیں. Holy Prophet, peace be upon him, proceeded to the Safa hill after the prayer, so people came in crowds to embrace Islam. اس کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صفا ہل کے اوپر چلے گئے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ آنے لگے اور اسلام کے اندر داخل ہونے لگے. The Quran says, اس موقع پر قرآن کہتا ہے, when comes to the help of Allah, جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے, and victory اور کامیابی آ جاتی ہے, and though don't see the people enter Allah's religion in crowd, تو دیکھ لو کہ لوگ بڑی تعداد کے اندر اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. celebrates the praise of Lord, اس موقع پہ اپنے رب کی تعریف کرو, and pray for his forgiveness, اور معافی کی طلبگار رہو. یعنی قرآن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہر فتح اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کا دیا ہوا انعام ہے, تو اس موقع کے اوپر بھی ہم نے تکبر نہیں کرنا, جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمبل اور پیوس مثال دیتے ہوئے تمام انسانیت کو معاف کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم نے اپنی مزید شکر گزارنے کے طور پر اللہ سے معافی مانگنی ہے ان تمام تر کوتاہیوں کی جو اس دوران ہم سے اگر سرزد ہو جائیں. Holy Prophet, peace be upon him, stayed 15 days in Makkah and taught fundamentals of Islam. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن مکہ میں رکے فتح مکہ کے بعد اور لوگوں کو اسلام کے بنیادی تعلیمات دیں. Most of the Arab tribes came and embraced Islam. عرب کے بہت بڑے بڑے قبائل آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. Holy Prophet, peace be upon him, returned to Medina after appointing governor of Makkah. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مدینہ میں چلے گئے, اور آپ نے مکہ میں گورنر اپوائنٹ کرنے کے بعد آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے دوبارہ سے چلے گئے اور وہاں پہ اپنی زندگی کا باقی وقت گزارا. This is the end of the lecture. Kindly subscribe and share the channel. Kindly comment the video in comment section. یقیناً کمنٹ کریں تاکہ اس سے رہنمائی ہوتی ہے باقی اسٹوڈنٹس کی اور میری بھی, تاکہ مزید اگر کوئی چیز بہتری اس ویڈیو میں بنانی ہے تو اگلے لیکچرز میں اس کو نوٹ کیا جائے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو.